الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم اس ویڈیو میں 4 احادیث بیان کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک پر، اور یہ ثابت کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنتیوں کے نام، ان کے آبا کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام، اور تمام جہنمیوں کے نام اور ان کے والدوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام حضور جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر 4 روایات پیش کریں گے۔ پہلی روایت عن عبداللہ بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال تدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کتابیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیسی ہے؟ تو ہم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ آپ ہمیں ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں تمام جنتیوں کے نام ہے اور ان کے آبا کے نام، ان کے قبیلوں کے نام درج ہے، پھر ان کے آخر میں میزان لگائی گئی ہے، ایسی میزان کہ ہمیشہ کے لیے نہ اس میں زیادتی ہوگی نہ کمی۔ پھر فرمایا اور یہ کتاب جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں تمام دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے آبا کے نام ہے اور ان کے قبیلوں کے نام ہے درج ہے، آخر میں میزان لگائی گئی ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے نہ اس میں زیادتی ہوگی نہ کمی۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، جلد 2 صفحہ 36 پر۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے انجام کو جانتے ہیں، کیونکہ سب جنتیوں اور جہنم کی فہرست آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک آیت قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم کی وضاحت بھی ہو گئی، جو سورہ احقاف آیت نمبر 9 علم غیب کے منکرین وہ علم غیب کے نفی میں پیش کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے جو جوابات علماء کرام، آیت کا جواب تو نہیں ہوتا لیکن اس آیت کا معنی جو علماء کرام مفسرین نے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ آیت بدعقیدہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نئے اعتراضات کرنا کفار مکہ کا معمول تھا، چنانچہ وہ کبھی کہتے تھے کہ کوئی بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے، کبھی کہتے کہ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں،
ہماری طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ کبھی کہتے آپ کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی اثر و رسوخ ہے۔ ان سب باتوں کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ بھی انسان ہی تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے، اور یہ چیزیں جس طرح ان کی نبوت پر اعتراض کا باعث نہ تھے، اس طرح میری نبوت پر بھی اعتراض کا باعث نہیں ہے۔ تو تم ایسے فضول شبہات کی وجہ سے کیوں نبوت کا انکار کرتے ہو؟ یہ پہلی تفسیر تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کے عجیب معجزات دکھانے اور اناد کی وجہ سے غیب کی خبریں دینے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف پہلا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول تشریف لا چکے ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی وحدانیت اور عبادت کی طرف بلاتے تھے، اور میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بلانے والے نہیں ہوں، بلکہ میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور سچے دل کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہوں، اور مجھے اخلاقی اچھائیوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں بھی اس چیز پر ذاتی قدرت نہیں رکھتا جس پر مجھ سے پہلے رسول ذاتی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر میں تمہیں تمہارا مطلوبہ ہر معجزہ کس طرح دکھا سکتا ہوں، اور تمہاری پوچھی گئی ہر غیب کی خبر کس طرح دے سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھ سے پہلے رسول وہی معجزات دکھایا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے، اور اپنی قوم کو وہی خبر دیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی تھے۔ اور جب میں نے پچھلی رسولوں سے کوئی انوکھا طریقہ اختیار نہیں کیا تو پھر تم میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ جو دو تفسیر بیان کی، یہ تفسیر کبیر میں موجود ہے، تفسیر خازن میں موجود ہے، تفسیر البیان میں موجود ہے۔ تو جو اس پر اعتراض کرے وہ ان تفسیروں کا مطالعہ فرمائے۔ وما ادری ما اس آیت کا اگلا قصہ، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس آیت کے اس قصے کے بارے میں مفسرین نے جو کلام فرمائے، اس میں سے 4 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس آیت کے معنی یہ ہو کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں، تو یہ آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور 5 سے منسوخ ہے، جیسا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے سورہ توبہ کی آیت نمبر یعنی انا فتحنا لک فتح مبینہ، اور دوسری آیت ان لیغفر لک اللہ آخری تک الآیہ، یعنی سورہ فتح کی ان آیات سے منسوخ قرار دیا ہے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے کہ اس آیت کریمہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اور لیدخل المؤمنین والمؤمنات نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ فرمائے گا۔ یہ تفسیر طبری اور تفسیر دری منصور میں یہ موجود ہے۔ تو صحابی کا قول معتبر ہے، اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اور حضور کو بتا دیا تھا، حضور کو علم تھا کہ ان کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ تفسیر دور منصور میں موجود ہے۔ اس کی تفصیل اس حدیث میں بھی ہے، چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیبیہ سے واپسی کے واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سورہ فتح کی آیت نمبر 2، تاکہ اللہ تمہارے صدقے، تمہارے اگلے کے اور تمہارے پچھلے کے گناہ بخش دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل
ہوئی ہے جو مجھے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرض کی، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو بیان فرما دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، اب یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ ترجمہ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت سورہ فتح آیت نمبر 5 ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا، علامہ علی بن محمد خازن مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے لگے، لات و عزا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ آیت جو کل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، وہ آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ آیت، علامہ علی بن محمد خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل کل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لات و عزا کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں حال ہے، یعنی ایک جیسا حال ہے، انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں۔ اگر یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کے بھیجنے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تمہارے ساتھ کے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پیچھوں کے گناہ بخش دے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 5۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو مبارک ہو، آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اب یہ انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ اور یہ آیت وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، سورہ فتح، سورہ احزاب آیت نمبر 47۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ کیا کرے گا، تفسیر حازن میں موجود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آخرت کا حال تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی معلوم ہے، مومنین کا بھی اور جھٹلانے والوں کا بھی، اور اس آیت کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں کیا کیا جائے گا یہ معلوم نہیں۔ اگر آیت کے یہ معنی لے جائے تو یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، ترجمہ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ترجمہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو۔ یہ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ یہاں اس آیت کے منسوخ ہونے کے بارے میں جو تفصیل بیان کی، اسے دوسرے انداز میں یوں بیان کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، قرآن مجید کا نزول مکمل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اس لیے یہاں فی الحال جاننے کی نفی ہے، آئندہ اس کا علم نہ ہونے کی نفی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ احمد ساوی تفسیر ساوی یا حاشیہ ساوی میں فرماتے ہیں، یہ آیت اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین اور کفار کا انجام بیان کیے جانے سے پہلے نازل ہوئی، ورنہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں اجمالی اور تفصیلی طور پر وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور کفار کے ساتھ کیا جائے گا۔ تفسیر ساوی سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 کے نیچے یہ موجود ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس آیت میں چار چیزیں ہیں، ایک ختم ہوا، اب دوسری یہی، یا ذاتی طور پر
یہی ذاتی طور پر جاننے کی نفی کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نفی دائمی اور ابدی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہر چیز کے جاننے کی نفی نہیں ہوتی، جیسا کہ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیت کے اس حصے میں اپنی ذات سے جاننے کی نفی ہے، وہی کے ذریعے جاننے کی نفی نہیں۔ غرائب القرآن و رغائب الفرقان میں علامہ نیشاپوری کا یہ قول موجود ہے۔ صدر الافاضل محمد مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے ساتھ اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والی امور پر مطلع فرما دیا، خواہ وہ دنیا یا آخرت کے، اور اگر درایت بمعنی ادراک من قیاس یعنی عقل سے جاننے کے معنی میں لیا جائے تو مضمون اور بھی زیادہ صاف ہے، اور آیت کا اس کے بعد والا جملہ اس کا مؤید ہے۔ یہ تفسیر خزائن العرفان میں موجود ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، یہاں تفسیری درایت کی نفی ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر فضل و ثواب کی خلعتوں کی نوازش کرتا رہے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر ذلت و عذاب کے تعزیانے اور کوڑے برساتا رہے گا، اور یہ سب کے سب غیر متناہی ہے، یعنی ان کی کوئی انتہا نہیں، اور غیر متناہی کی تفسیرات کا احاطہ اللہ تعالیٰ کا علم ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ علامہ نیشاپوری رحمہ اللہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، تفصیلی درایت حاصل نہیں ہے۔ تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان جلد 9 میں سورہ احقاف کے اسی آیت کے نیچے موجود ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ روح البیان میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں جن چیز کی نفی کی گئی وہ تفصیلی درایت ہو، یعنی مجھے اجمالی طور پر تو معلوم ہے، لیکن میں تمام تفصیلات کے ساتھ یہ نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر غیب کا علم حاصل نہیں۔ آپ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ یعنی بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کسی کو ہدایت دے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبوں کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا غیبی خبر دینا وحی اور الہام اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے واسطے ہے، اور اسی کو علم غیب عطائی کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ درایت کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے۔ درایت کا معنی قیاس کے ذریعے جاننا ہے، یعنی خبر کی بجائے آدمی اپنے عقل سے جانتا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخروی احوال کو اپنی عقلی قیاس سے نہیں جانا بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جاننا ہے۔ یہ معنی اوپر دوسری تعویل میں خزائن العرفان کے حوالے سے ضمنی طور پر بھی موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے، جو جتنا بھی تفصیل اس آیت میں کی، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اور ان کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرما دیا ہے۔ حضور کو پتہ ہے، خواہ وہ دنیا کے امور ہو یا آخرت کے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا ذاتی علم رکھتے ہیں، اور جو کچھ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے جانتے ہیں۔ نوٹ: اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء، یعنی اس کا ترجمہ ہے قرآن مجید ہر چیز کا روشن بیان ہے، یعنی اس کتاب میں اس آیت کو ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی پر بطور دلیل یہ آیت پیش کرنے والوں کا رد فرمایا، اور اس آیت میں مذکور نفی ما ادری میں نہیں جانتا کہ 10 جوابات ارشاد فرمائے ہیں، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مذکور کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ اور تو یہ تھا اس ویڈیو کی تفسیر، اور اگر علم غیب کے بارے میں اور تفصیل جاننا ہو کہ حضور کو علم ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، حضور کو صحابہ کا پتہ ہے، اپنا پتہ ہے،
حضور نے اولین و آخرین کی خبریں بتائی، جس طرح مدارج النبوۃ جلد اول میں ہے۔ شیخ مطلق فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ علمت الاولین والآخرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ تو اولین میں یہ بھی ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تو اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ اس چینل کے پلے لسٹ انبیاء اور اولیاء کا علم غیب، وہاں پر آپ کو بہت سے بے شمار دلائل ملیں گے، وہاں دیکھیے۔ تو یہ تھا کل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ اور جو شخص اس آیت کو پڑھ کر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام کو جانتے نہیں جانتے اور نہ کسی امتی کے انجام کو، تو اس بے خبر کو اپنی بدنصیبی پر تو ماتم کرنا چاہیے۔ حقیقت میں اس نے قرآن کو سمجھا نہ حدیث کو، کیونکہ قرآن کریم تو برملا فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک پچھلی آخرت تمہارے لیے پہلی دنیا سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ دوحہ پارہ 30 میں موجود ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت بلند بہت اعلیٰ ہے۔ دوسری روایت سماعت کرے ان ابی موسیٰ، یہ روایت بہت لمبی ہے اس لیے صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ کے باغ میں تھا، بس ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر تھے، پس میں نے انہیں جنت کی بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ پس انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھولوانا چاہا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ پس میں نے دروازہ کھولا تو وہ جنت کے وہ حضرت عمر تھے، پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی بشارت دی۔ پس انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر ایک آدمی نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آپ نے مجھ سے فرمایا دروازہ کھولو دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو، اور اس آزمائش پر جو انہیں پہنچے گی دیکھا تو حضرت عثمان تھے، پس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے انہیں بتا دیا۔ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے آنے والی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ محترم سامعین کرام، یہ روایت بخاری شریف جلد اول صفحہ 522 پر موجود ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے انجام کا کیا ہوگا، حضرت عمر کے انجام کا کیا ہوگا، حضرت علی حضرت عثمان کے انجام کا کیا ہوگا۔ تو جو پہلی آیت گزری اس کا ایک یہ جواب بھی ہے کہ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، مقربان برگاہ کے علمی مقامات و کمالات کا انکار کرنے والوں کی باتیں کہ ہماری بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو کان ان کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، مگر ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں، ان کے آنکھیں تو مدینہ سے جنت دیکھ رہی ہے، جہنم دیکھ رہی ہے، اور ان کی آنکھیں تو اپنے قبر انور سے، اپنا روضہ مطہرہ سے تمام دنیا کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور وہ روایت انشاءاللہ میں بعد میں پیش کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر کے عقیدے پر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں بے مثال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک بے مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک بے مثال ہے، مگر خدا کے نام پر دعوت فکر ہے کہ کیا ہماری سماعت و بصر ان جیسی ہو سکتی ہے جن کا قدرت نے شرح صدر فرما کر علوم و حکم کا خزانہ بنا دیا ہو، ہمارا ان کے ساتھ ہرگز مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو بدعقیدہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں تو ان کو عقل سے کام لینا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اس خبیث عقیدے سے کہ حضور ہماری طرح ہے، ہم حضور کی طرح ہے، حضور کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو کان، ان کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ۔ تو یہ بہت ہی
کم علمی اور کم فہمی کی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک 2 ہاتھ 2 کان 2 ہے، لیکن یہ روایت یہ بھی پہلے میں نے پڑھی نا بخاری شریف کی کہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں، تو کیا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت جبرائیل امین نے جب حضور کا سینہ مبارک کا شرح صدر فرما رہے تھے تو اس نے تو حضور کے دل میں بھی آنکھیں اور کان ملاحظہ کیے، تو کیا آپ کے دل میں اور میں بھی آنکھیں ہے؟ تو نہیں، حضور بے مثل بے مثال ہے، حضور بے مثل بے مثال بشر ہے، افضل البشر ہے، سید البشر ہے، خاتم النبیین ہے، حضور کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو توبہ کر کے عقید اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی میں داخل ہو جائیں۔ تیسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے پسند ہے اور میں نے اس پر فرض کی ہے، بلکہ میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ یہ روایت بخاری شریف جلد 2 صفحہ 963 پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے سماعت، بصارت اور ہاتھ پیر بن جاتا ہوں، تو کیا اس ولی کی پہلے آنکھیں سماعت نہیں تھا؟ کیا وہ دیکھتا نہیں تھا؟ کیا وہ سنتا نہیں تھا؟ کیا وہ پکڑتا نہیں تھا؟ کیا وہ چلتا نہیں تھا؟ چلتا تھا، سب چلتا تھا۔ اب اس کا جواب سنیے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اس کے بہترین جواب عنایت فرمایا ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ سَمْعًا سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ لَهُ بَصَرًا رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، اور جب اللہ جل جلالہ کا نور جلال بندے کے کان بنتا ہے تو وہ قریب اور بعید سے سنتا ہے، وہ قریب اور بعید سے سنتا ہے، اور جب وہ ہی نور جلال اس کی آنکھیں بنتا ہے تو وہ قریب اور بعید سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کیا شان ہے ان اولیاء کی۔ تو اس روایت اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال ہونا ثابت ہے۔ اگلی روایت حدیث نمبر 4 ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيته أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میں نے اس جگہ پر رہتے ہوئے وہ تمام چیزیں دیکھیں جن کا مجھ سے وعدہ کیا، یہاں تک کہ میں نے جنت کے خوشے توڑنے کا ارادہ کر رہا تھا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا، اور میں نے دوزخ دیکھی کہ اس کے بعض حصے دوسرے حصے کو کھا رہے ہیں، جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا اور میں نے دوزخ میں عمر بن لحی کو دیکھا۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے پہلی روایت میں کیا ہے
سمع جو میں نے تفسیر کبیر کے حوالے سے کی کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، وہ نزدیک و قریب سے ایک جیسا دیکھتا ہے، اور اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے۔ تو اس روایت میں دیکھو نا، حضور اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جنت کا ملاحظہ فرما رہے ہیں، جنت کا خوشہ توڑنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، جہنم میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم میں کون کافر ہے عمر بن لحی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال آنکھیں مبارک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال ہاتھ مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال پیر مبارک۔ تو اب بھی اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ میں حضور کی طرح، حضور میری طرح ہیں، تو اس بدبخت کو ہماری طرف سے چیلنج ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھتے ہوئے اپنے دیوار سے پیچھے دیکھ کر دکھائیں، آپ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر جہنم اور جنت کی خبر اپنی طرف سے بیان کر کے دکھائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی انمول سعادت رکھنے والے خوش نصیب ہو۔ آپ غور فرمائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہتے ہوئے جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر 4 روایات، اس کو خود بھی سماعت کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ بہت ہی بہترین، بہت ہی خوبصورت روایات ہے اور بہت ہی قیمتی نکات آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے نا، ایک ایک کتاب خریدیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ تو آپ کے سامنے یہ مواد مفت مل رہا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کے سامنے جب آپ خود ڈھونڈیں گے، کتابیں خریدیں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ علم یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے علم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخری دم تک، اور اللہ جل جلالہ ہمیں منافقوں اور جتنے بھی خبیث ہے، یعنی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اپنی جیسا بشر کہتے ہیں۔ حضور تو بشر ہے لیکن سید البشر ہے، افضل البشر ہے۔ ایک شاعر، عربی شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا کہ یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں۔ حضور بھی بشر ہے لیکن عام بشروں کی طرح نہیں۔ بس آخری اس حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر پر اپنا یہ آج کا ویڈیو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت حسان نے کیا خوب فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس شعر میں بھی وہابیوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ جب کوئی غور کرے نا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جہل عیب ہے، حضور سے اور علم یہ عیب سے پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولین و آخرین ما کان و ما یکون کا، جنتیوں کے مخلوق کے پیدائش سے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک سب واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمائے، حضور نے صحابہ کے سامنے بھی بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔